अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद उस्मान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर बेसिक सीरीज़ में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो जिस तरीके से मैंने पहले क्लासेस में आपको बताया कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपस में रिलेटेड हैं, जिसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने वर्ब को डिस्कस किया और इसके साथ एडवर्ब को भी डिस्कस किया कि ये भी आपस में रिलेटेड हैं। और इस कैटेगरी में मैंने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को रखा था और मैंने आपको बता दिया था कि इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा दूं कि जिस तरीके से इस कैटेगरी में नाउन हमारा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है और इस कैटेगरी में हमारा वर्ब जो है वो हमारा बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसके साथ रिलेटेड प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं और इसके साथ रिलेटेड एडवर्ब होते हैं। लेकिन ये प्रीपोजिशन जो होता है ये वर्ब और नाउन दोनों के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, या एडवर्ब के साथ, या प्रीपोजिशन के साथ, या एडजेक्टिव के साथ। तो इसलिए इसको और कंजंक्शन को मैंने एक अलग कैटेगरी में रखा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को, और पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि प्रीपोजिशन के हवाले से हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशन क्लोज्ड क्लास से ताल्लुक़ रखता है। फिर इसके बाद इसके लिए जो मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसमें सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं, और फिर उसका फंक्शन एज एडवर्बियल और एज एडजेक्टिव होता है। तो पहले स्लाइड में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम प्रीपोजिशन की काइंड्स को पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्रीपोजिशन आप लोग के लिए रखे हैं ताकि हम इसको तफसील से डिस्कस करें। फिर इसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे, और वो भी इसी तरीके से यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ किस्म के प्रीपोजिशन लिखे हैं जिसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद प्रीपोजिशन के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं सेंटेंस में, यानी पहले प्रीपोजिशन होता है फिर इसके बाद नाउन होता है। तो इसके लिए मैंने एक नाम यहाँ पर लिख दिया है, स्ट्रक्चर नंबर 1। तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर सेंटेंस में आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 में ये उसका उलट है स्ट्रक्चर 1 का, कि पहले नाउन आता है फिर इसके बाद प्रीपोजिशन आता है। तो ये सेंटेंस में किस तरीके से आते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 3 में ये एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4 में हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले वर्ब होता है फिर इसके बाद इसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 5 में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर आखिर में हम ये स्ट्रक्चर नंबर 6 जिसमें वर्ब के बाद एडवर्ब और एडवर्ब के बाद फिर प्रीपोजिशन आता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लाइड हमारे ज़्यादा हैं और इसमें डिस्कशन ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा आज का ये लेक्चर जो है ये लेंथी होता चला जा रहा है। इसलिए मैंने आप लोग की आसानी की खातिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप लोग उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करेंगे तो आप उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वीडियो में डायरेक्टली आप लोग चले जा सकते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, अपने लेक्चर को, कि प्रीपोजिशन क्या होता है और ये क्लोज क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रीपोजिशन इज़ वन ऑफ अबाउट 60 क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। प्रीपोजिशन जो है ये क्लोज क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ये तकरीबन 60, अगर हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीपोजिशन को गिनना शुरू भी कर ले तो भी हम इसको गिन सकते हैं। तकरीबन 60 ऐसे स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स हैं विच लिंक टू अ नाउन और नाउन फ्रेज। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं ये नाउन के साथ लिंक होते हैं या नाउन फ्रेज के साथ लिंक होते हैं, और फिर जब ये नाउन या नाउन फ्रेज के साथ लिंक हो जाए तो फिर उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो नाउन का या नाउन फ्रेज के साथ उस ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, ताल्लुक़ बनाते हैं, जोड़ लेते हैं। In a prepositional phrase, the noun or noun phrase is called the object of preposition। तो जब हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है तो उसमें जो मेन चीज़ है वो प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के साथ वो जो दूसरा नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है उसको फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन।
अच्छा, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन जो है ये एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इस डिफिनीशन में बताया कि प्रीपोजिशन जो है ये नाउन के साथ लिंक होता है। अब लिंक का मतलब ये है कि ये नाउन से पहले भी लग सकता है, ये नाउन के बाद भी लग सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्रीपोजिशन है जो पीयर की सूरत में, जो नाउन से पहले हो या आखिर में हो। तो इसके लिए जो नाउन से पहले होता है, अगर हम इसके नाम पे गौर करें, प्रीपोजिशन यानी पोजीशन से पहले, यानी जो नाउन से पहले आ जाए उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं प्रीपोजिशन। फिर इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज़ यूज़ होता है पोस्ट पोजीशन, यानी ये वो छोटे अल्फाज होते हैं जो नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर एक है सरकमपोजिशन। सरकमपोजिशन का मतलब ये होता है कि बीच में नाउन होता है, इससे पहले और इसके आखिर में फिर ये प्रीपोजिशन पेयर की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। और इन तमाम को अगर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें एट पोजीशन, यानी जो पोजीशन में इजाफा करते हैं उसमें पोजीशन के साथ हम उसको ऐड करते हैं, तो इसके लिए एट पोजीशन का लफ्ज़ कभी कभार लिंग्विस्टिक में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल होता है। और ये जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले, पोस्ट पोजीशन नाउन के बाद, सरकमपोजिशन आगे और नाउन के बाद में, दोनों जगहों पर आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, या एज ए होल लिंग्विस्टिक्स में या ज़बान का जो इल्म है उसमें इन सारी चीज़ों के लिए अगर ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाए, नाउन के बाद इस्तेमाल हो जाए, नाउन से पहले और बाद दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो जाए, तो उन तमाम जगहों के लिए एक जेनेरिक टर्म यूज़ होता है जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो आप लोगों ने आज तक ये एट पोजीशन का लफ्ज़ शायद कम सुना हो, प्रीपोजिशन। तो इस प्रीपोजिशन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि ये नाउन से पहले हो, ये नाउन के बाद इस्तेमाल हो जाए, या नाउन से आगे और नाउन के आखिर में इस्तेमाल हो जाए। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए फिर हम प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये प्रीपोजिशन की जो डिस्कशन है ये लेंथी भी हो जाता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कि कभी प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है, कभी नाउन के बाद, कभी पहले और बाद, दोनों जगहों पे आ सकता है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है हमारे डिस्कशन को। अच्छा, इसमें अगर हम इसको जेनेरिक तौर पे या होलिस्टिकली अब हम सारी चीज़ों को प्रीपोजिशन ही कहें, तो इनको हम फिर दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। एक सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, इन, ऑन, टू, ऑफ, बाई, अबाउट, अंडर, इनसाइड, इनटू, आउट वगैरह वगैरह। इस तरह छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। और कुछ कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं। कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा, मसलन यहाँ पर ये देखिए इन स्पाइट ऑफ, ये तीन अल्फाज का से मिलकर एक प्रीपोजिशन बनता है, बिकॉज ऑफ। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम देते हैं, और ये उसी तरह सिंपल नहीं होता जो स्मॉल छोटा सा वर्ड हो। मिसाल ये बिकॉज ऑफ को देखिए, या यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ को देखिए, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो उसका काम क्या होता है? दे एक्ट टू मॉडिफाई सम अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के किसी दूसरे हिस्से को मॉडिफाई करते हैं। और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं? टू टेल ऑफन अबाउट टाइम, स्पेस, मैनर और काज। इन चीज़ों के बारे में बता दें, टाइम स्पेस के बारे में बता दें, मैनर के बारे में बता दें, काज के बारे में बता दें। तो देखिए, अगर इन तमाम चीज़ों को हम अगर जहन में रखें तो हम इस चीज़ पर पहुंच जाते हैं, इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, दे फंक्शन लाइक एडवर्बियल्स एंड लाइक एडजेक्टिव्स। या तो इनका फंक्शन एडवर्बियल की तरह होता है, जिस तरीके से एडवर्ब हमारे किसी वर्ब को, हमारे किसी एडजेक्टिव को, हमारे किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे होती है, इसी तरह हमारा जो प्रीपोजिशन होता है, हमारे जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, वो हमारे लिए एडवर्बियल का काम देते हैं या एडजेक्टिव का काम देते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि ये हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है।
تو یہ اس لیے میں نے بولڈ بھی کیا ہے، دے فنکشن لائک ایڈوربیلس اینڈ لائک ایجیٹیوز. تو یہاں پر میں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ورب کو، ایڈورب کو یا ایجیٹیو کو موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یا کس طریقے سے یہ ہمارے ناؤن کو موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. Preposition form small phrases along with their objects. دیکھیے یہ preposition ہے، اور preposition کے ساتھ جو noun ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں object of preposition، جو یہاں پر ہم نے پڑھا. That often act as adverbial phrase to answer the question when. تو ٹائم کے حوالے سے اگر آپ کو آنسر دے، ٹائم کے حوالے سے آپ کو بتائیں یہ prepositional phrase، تو پھر یہ ایڈورب آف ٹائم کی طرح آپ کو کام دے رہا ہوتا ہے. یا اگر آپ کو ویئر کا مطلب سمجھائیں، یا آپ کو ویئر کے بارے میں بتائے، اسپیس کے بارے میں بتائے، تو یہ ایڈورب آف پلیس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے، یا مطلب یہاں پر اسپیس بھی ہو سکتا ہے. یا اگر وہ ہاؤ یا مینر کے بارے میں بتائے تو یہ ایڈورب آف مینر کے طور پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ہی از ان دا روم، وہ کمرے میں ہے. تو دیکھیے ہی از، یہاں پر یہ ورب، یہ اس کی سٹیٹ ہے، ہی کی سٹیٹ ہے، یہ سٹیٹ ورب ہے. اب اس کی سٹیٹ کہاں پر ہے؟ ان، یہ ہمارا پریپوزیشن ہے، اور روم جو ہے یہ ہمارا پلیس ہے. تو اس پلیس میں ہی کی موجودگی کو ظاہر کرائیں. کون سا ورڈ؟ یہ اسمال ورڈ ان. تو ہی از ان دا روم، یہاں پر ان دا روم ہمارا جو ہے یہ اس کے لیے یہ آبجیکٹ آف پریپوزیشن جو یہاں پر ہم نے پڑھا، یہ آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے، اور پریپوزیشن ہمارا ان ہے. اور یہ اس نے کس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے؟ اس ورب کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے، اس اسٹیٹ کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ ایڈوربیل کی طور پہ کام کر رہا ہے، ایڈوربیل کی طرح کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بہت زیادہ آسان اور کلیئر ہیں، شی سنگز، وہ گانا گاتی ہے. اب اگر اس کو ہم یہاں پر فل سٹاپ لگائے تو بھی ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہے. لیکن شی سنگز ود اے فائن وائس، تو یہ فائن وائس جو ہے یہ ہمارے پاس آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے، اور یہ ود کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ ہمارا پریپوزیشن ہے. تو وہ گانا گاتی ہے، لیکن کس طریقے سے گاتی ہیں؟ وہ بہترین آواز سے گاتی ہیں. تو یہ بہترین آواز سے گانا یا گانا اس ود نے کنیکٹ کیا ہے افائن وائس کے ساتھ. تو دیکھیے شی سنگز ود افائن وائس، سنگز اور افائن وائس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ود استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر یہ بہت زیادہ کلیئر ہے کہ یہ یہاں پر ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ پریپوزیشنل فریز ہیں، یہ بھی پریپوزیشنل فریز ہیں. یہاں پر بھی یہ ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہ ورب کو موڈیفائی کر رہا ہے. تو یہ ایڈوربیل کے طور پہ کام کر رہے ہیں. Prepositional phrases can also act like adjectives. وہ جس طریقے سے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایڈوربیل کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، اور یہ ایجیٹیوز کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ ایجیٹیو کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے when they act to post modify a noun، جب وہ ناؤن کو پوسٹ موڈیفائی کرتے ہیں. یعنی وہ جو ایجیٹیوز کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کچھ ایسی ایجیٹیوز ہیں جس کو ہم ناؤن سے پہلے لگاتے ہیں، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایٹریبیوٹیو ایجیٹیو، یعنی ایٹریبیوٹیولی یہ اس کو موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پوسٹ موڈیفائی کر رہے ہیں. تو یہ پوسٹ موڈیفائی کرتے ہیں ناؤن کو. دی مین ان بلیک کوٹ از مائی برادر. دیکھیے اگر ہم یہ کہیں دا مین از مائی برادر یا ہی از مائی برادر، یہ دی مین کی جگہ اگر ہم یہ یہاں پر ہی لگائے، ہی از مائی برادر، ہمارا سینٹینس ٹھیک ہے. دا مین کون سا آدمی؟ ان بلیک کوٹ، جس نے بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے. تو دیکھیے اس مین کو دی بلیک کوٹ نے موڈیفائی کیا ہے، اور کس چیز نے کنیکٹ کیا ہے؟ اس پریپوزیشن ان نے اس کو کنیکٹ کیا ہے. تو اس سلائڈ کا ہمارا بیسک مقصد یہاں پر یہ تھا کہ پریپوزیشن کیا ہوتا ہے. تقریباً 60 ورڈز ہیں، کلوزڈ کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور جس ناؤن کے ساتھ یا ناؤن فریز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم آبجیکٹ آف پریپوزیشن کہتے ہیں. ایز اے ہول پھر اس پریپوزیشن کو اور آبجیکٹ آف پریپوزیشن کو پھر ہم پریپوزیشن فریز کہتے ہیں. اور اس کے لیے یہاں پر یہ مختلف ورڈز میں نے استعمال یہاں پر لکھ دیے ہیں، پری پوزیشن، پوسٹ پوزیشن، سرکم پوزیشن. تو
اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام ناموں کے لیے ایک ہی نام یوز ہوتا ہے پریپوزیشن، لیکن اگر ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے پھر پریپوزیشن کی جو آگے کی ڈسکشن ہے وہ آسان ہو جائے گی کہ کبھی پریپوزیشن ہمارے ناؤن سے پہلے آتا ہے، کبھی ناؤن کے بعد آتا ہے، کبھی ناؤن سے پہلے اور بعد دونوں جگہوں پہ آتا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو سمپل اور کمپلیکس پریپوزیشن کے بارے میں بتا دیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پریپوزیشن جو استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے ناؤن کے ساتھ یا ناؤن کو بھی موڈیفائی کرتے ہیں، جس طرح یہ آخری سینٹنس ہم نے پڑھا، یا یہ ہمارے ورب کو موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ورب کو موڈیفائی کر رہے ہو تو یہ ایڈورب یا ایڈوربیل کے طور پہ کام کرتے ہیں، اگر یہ ناؤن کو موڈیفائی کر رہے ہو تو یہ ہمارے لیے ایجیٹیو کا کام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور اس میں ہم پریپوزیشن آف پلیس پڑھتے ہیں۔ پریپوزیشن آف پلیس اور پریپوزیشن آف ٹائم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو پریپوزیشن آف پلیس میں ہمارے پاس جو مختلف پریپوزیشن ان، آن، ایٹ استعمال ہوتے ہیں، پھر ان اور ایٹ کو بلڈنگ کے ساتھ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوزیشن کو کون سی چیزیں ظاہر کرتی ہیں، مومنٹ کو، پھر اس کے بعد اوور، اباؤ، امانگ، بٹوین۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پلیس کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے یا مومنٹ کے حوالے سے اس کو آج یہاں پر اس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، علی از ان دا فون باکس۔ تو کہ یہ اس کی پوزیشن کو شو کر رہا ہے کہ وہ اس احاطے کے اندر ہیں، جو فون باکس ہیں اس کے اندر ہیں۔ یا سلیم لیوز ان پشاور، سلیم پشاور میں ہیں، وہ بھی اس طریقے سے ان کی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، پلیس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی پلیس کہاں ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی چیز کسی سرفیس کے اوپر ہو، دی کیٹ از آن دا رگ، تو اس کے لیے آن استعمال ہوتا ہے، یا اگر رہنے کی جگہ مثال کے طور پہ فرسٹ فلور ہو تو بھی ہم آن استعمال کرتے ہیں، مثلا سلیم لیوز آن دا فرسٹ فلور۔ پشاور کو جب ہم سٹی کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ان استعمال کرتے ہیں، لیکن فلور کو جب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ان کے لیے آن استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایٹ ہیں، دیئر از سم ون ایٹ دا ڈور، یا سلیم لیوز ایٹ ارباب روڈ۔ تو دیکھیے پشاور میں پھر ارباب روڈ ہیں، یا کہیں بھی کوئی بھی جگہ اس طریقے سے روڈ یا ریزیڈینشل ایریا جو اسپیسیفک ہو اس کو اگر ہم مینشن کرنا چاہیں تو وہاں پر ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان، آن اور ایٹ یہ اس طریقے سے مختلف جگہوں کے لیے مختلف صورتحال میں، سچویشن میں یوز ہوتا ہے۔ اس میں ان اینڈ ایٹ ود بلڈنگس، بلڈنگ کے ساتھ ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو وی یوز ان وین وی مین ان سائڈ اے بلڈنگ۔ جب ہم کسی بلڈنگ کے اندر کسی چیز کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ان استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، اٹ واز ریننگ سو وی ویٹڈ ان دا اسکول۔ بارش ہو رہی تھی تو اس لیے اس بلڈنگ یعنی جو اسکول کی بلڈنگ ہے اس کے اندر ہم نے ویٹ کیا۔ تو دیکھیے یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ بلڈنگ کے ان سائڈ ہم نے ویٹ کیا، تو یہ بلڈنگ کے ان سائڈ کے لیے ہم ان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے سائڈ پہ دیکھیں، بٹ وی یوز ایٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ہیپنس دیئر۔ جب اس بلڈنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا کیا کچھ ہو رہا تھا اس کی طرف ہم جب اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وی ور ایٹ دا پیٹرول اسٹیشن وین دا ایکسیڈنٹ ٹک پلیس۔ جب ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم پیٹرول اسٹیشن میں تھے، تو اس پیٹرول اسٹیشن کے احاطے کے اندر کی بات آپ کو نہیں بتا رہا، بلکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا تو اس کے حوالے سے بٹ جو ہیپننگ ہو رہی تھی تو اس ہیپننگ کی طرف جو توجہ ہے، جو مطلب فوکس ہے، اس کے لیے ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اٹ واز ریننگ سو وی ویٹڈ ان دا اسکول، بلڈنگ کے احاطے کے اندر، اینڈ وی ور ایٹ دا پیٹرول اسٹیشن وین دا ایکسیڈنٹ ٹک پلیس۔ جب ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم پیٹرول اسٹیشن میں تھے، یعنی اس وقت یہ ہیپننگ ہوئی، تو اس ہیپننگ کی طرف زیادہ اس کی فوکس ہے۔ تو بلڈنگ کے ساتھ ہم اس طریقے سے ان اور ایٹ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم پوزیشن اور مومنٹ کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایٹ ایکسپریسز پوزیشن، یہاں پر ہم ایٹ اگر استعمال کریں تو وہ ہمارے پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ زاہد واز ایٹ ہز آفس، زاہد اپنے آفس میں تھا، تو دیکھیے یہ اس کی پوزیشن کو شو کرتا ہے۔ لیکن اگر مومنٹ کو ظاہر کرنا چاہے ٹو ایکسپریس مومنٹ تو اس کے لیے پھر ہم ٹو استعمال کرتے ہیں۔ زاہد وینٹ ٹو ہز آفس بہت ہی امپورٹنٹ پریپوزیشن ہے جس کو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ زاہد وینٹ ٹو اسکول، زاہد وینٹ ٹو آفس، ٹو ہز آفس وغیرہ اس طریقے سے۔ تو یہاں پر ٹو جو ہے یہ ہمارے مومنٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہاں پر
ایٹ جو ہیں یہ ایٹ ہمارے پوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی سبجیکٹ کس پوزیشن میں ہے. پھر اس کے بعد اوور اینڈ اباؤ میں کیا فرق ہے اور امانگ اور بٹوین میں کیا فرق ہے. اوور اور اباؤ کو پہلے پڑھتے ہیں. وین سم تھنگ کورز اندر تھنگ, جب اوپر سے ایک چیز مکمل طور پہ کسی دوسری چیز کو کور کرے تو پھر اس کے لیے اوور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا دیئر از اے برج اوور دا ریور. اب دیکھیں یہ ریور یا یہ دریا ہیں, اب اس دریا کے اوپر جو برج ہوتا ہے یہ مکمل طور پہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس کو کور کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ اوور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا مثلا اگر یہاں پر ایک دوسرا سینٹینس بھی پڑھے کہ آئی ایم ویئرنگ کوٹ اوور مائی کلوتھس, تو کپڑوں کے اوپر بالکل اس کو کور کر رہا ہوتا ہے یہ کوٹ, تو اس لیے اس کے لیے بھی اوور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن سم تھنگ ہائر ان لیول, کور تو نہیں کرا لیکن لیول کے حوالے سے یہ اونچا ہے. مثال کے طور پر پلین از ابو دا کلاؤڈس, کلاؤڈز جو ہیں بادل جو ہیں وہ نیچے, پلین اوپر ہیں, تو لازمی تو نہیں ہے کہ پلین نے اس کو کور کیا ہو, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ کلاؤڈز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو صرف یہ اس کی اونچائی کو ظاہر کرتے ہیں کہ پلین اوپر ہیں اور کلاؤڈز نیچے ہیں, تو اس کے لیے پھر اباؤ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس میں فرق ہے. اوور اور اباؤ میں دونوں یہ سطح کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پلیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کہ پوزیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چیز دوسرے کے اوپر ہے. تو اگر کسی چیز کو مکمل طور پہ کور کر رہا ہو تو پھر اس کے لیے اوور, اور اگر صرف یہ اس کی اونچائی کو ظاہر کر رہا ہو کہ ایک چیز دوسرے سے اوپر ہے تو پھر اس کے لیے اباؤ کا پریپوزیشن یوز ہوتا ہے. اب یہ دوسرا جو ہے امانگ اور بٹوین, اس میں ان دا مڈل آف مینی پوائنٹس, بہت ساری چیزوں کے درمیان ہو تو وہاں پر ہم امانگ استعمال کرتے ہیں. مثلا دی ہاؤس از امانگ دا ٹریز, تو درخت بہت زیادہ ہیں اور اس کے بیچ میں گھر ہیں, تو اس کے لیے امانگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب بہت ساری چیزوں کے درمیان ہو. لیکن یہاں پر ان دا مڈل آف ٹو پوائنٹس جب کوئی چیز ہو تو پھر اس کے لیے بٹوین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا کوہاٹ از بٹوین ڈی آئی خان اینڈ پشاور, یہ دو پوائنٹس ہیں ڈی آئی خان اور پشاور, اور اس کے بیچ میں کوہاٹ ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو مڈل پوائنٹ ہوتا ہے یہ دو پوائنٹس کے درمیان, اس کے لیے پھر ہم مڈل کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بٹوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں, بٹوین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کوہاٹ از بٹوین ڈی آئی خان اینڈ پشاور. تو یہ پلیس آف پریپوزیشن, اور بھی بہت سارے مختلف قسم کے پریپوزیشن ہیں, لیکن یہاں پر یہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ استعمال ہونے والے پریپوزیشن ہیں, اس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پریپوزیشن آف ٹائم. پریپوزیشن آف ٹائم جس طریقے سے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ یہ ان, آن, ایٹ, بالکل اسی طریقے سے یہاں اس میں پریپوزیشن آف ٹائم میں بھی یہی ان, آن اور ایٹ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی فار اور سنس کا استعمال ہوتا ہے, ڈیورنگ اور وائل کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے ان کو ہم ایئر کے ساتھ, منتھ کے ساتھ یا سیزن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. مثلا علی واز بورن ان 1999, یا جو بھی آپ یہاں پر وہ ایئر کا, یا فار ایگزامپل یہاں پر منتھ, علی واز بورن ان فیبروری, علی واز بورن ان مارچ, ان مئی, ایٹسیٹرا. تو یہ سیزن, منتھ اور ایئر کے لیے ہم ان یوز کرتے ہیں. لیکن ڈیٹ کے لیے اور ڈے کے لیے ہم آن استعمال کرتے ہیں. مثلا ہی وینٹ ٹو پشاور آن منڈے, یا ہی وینٹ ٹو پشاور آن سے فار ایگزامپل آج 7 سپٹمبر ہے, ہی وینٹ ٹو پشاور آن 7 سپٹمبر, آن 6 سپٹمبر وغیرہ جو بھی, یعنی مطلب یہاں پر آپ اس کو ورڈ کو لکھنا چاہیے, ڈیٹ لکھنا چاہے تو ڈیٹ یا ڈے کے لیے ہم آن استعمال کرتے ہیں. 8 پلس کلاک ٹائم اور میل ٹائم, تو جو کلاک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے ہم 8 استعمال کرتے ہیں. مثلا اسکول اوپنز ایٹ 9 o'clock, 9 o'clock 9 بجے, یا فار ایگزامپل کوئی بھی مطلب دوسرا ٹائم ہو سکتا ہے, اسکول ہے, کالج ہے, یا کوئی بھی آفس ہے, جتنے بھی ٹائم وہ کھلتا ہے, تو جو کلاک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے 8 استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ ان سال کے لیے یوز ہوتا ہے, ڈے کے لیے یا ڈیٹ کے لیے پھر آن یوز ہوتا ہے, آن, اور پھر یہ کلاک ٹائم جو ہوتا ہے یہ اس کے 8 وہاں پر استعمال ہوتے ہیں. تو وہی ان, آن, ایٹ جو یہاں پر ہم اس کو پلیس کے لیے یوز کرتے تھے, یہاں پر وہی چیزیں ہم ٹائم کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اور پریپوزیشن آف ٹائم کے طور پہ بھی یہاں یوز ہوتے ہیں. یہاں پر ایک دو ایکسپریشن یوز ہوئے ہیں, ان ٹائم اینڈ آن ٹائم.
بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. اس میں جو فرق ہیں یہ پریپوزیشن آف ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ان ٹائم مینز ارلی انف، یعنی جو مقرر ٹائم ہوتا ہے ان سے آپ اگر 1 منٹ پہلے پہنچ جائے یا مطلب وہ کام ہو جائے، یا 2 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، یعنی جتنا بھی ہو لیکن اس ٹائم سے پہلے ہو تو اس کے لیے ان ٹائم یوز ہوتے ہیں. مثلا وی گاٹ ٹو دا ایئرپورٹ ان ٹائم ٹو ہیو اے کافی بیفور چیکنگ ان. چیکنگ سے پہلے کافی پینے کے لیے ہم ایئرپورٹ میں ٹائم پر پہنچے، یعنی ہمارے پاس کافی ٹائم تھا جس میں ہم نے کافی یا چائے وغیرہ جو بھی مطلب کوئی ایکٹیویٹی تھی وہ ہم نے کی. تو دیکھیے یہاں پر یہ اس سے بالکل واضح ہیں کہ جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہے اس سے ہم پہلے پہنچے. وی گاٹ ٹو ایئرپورٹ ان ٹائم، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے. لیکن آن ٹائم مینز ایٹ دا رائٹ ٹائم، آن اسکیجول، شیڈیول بھی پڑھا جاتا ہے، اسکیجول بھی پڑھا جاتا ہے. دی پلین ٹک آف آن ٹائم، یعنی مثلا 9 بجے کا ٹائم تھا تو 9 بجے ہی پلین نے ٹیک آف کیا، تو دی پلین ٹک آف آن ٹائم، ایگزیکٹ وہی ٹائم جو ٹائم مقرر ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر آن ٹائم یوز ہوتا ہے. تو ان ٹائم جو مقرر ٹائم ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے، اور آن ٹائم وہ جو ٹائم ہوتا ہے ایگزیکٹ وہی ٹائم، اس کے لیے آن ٹائم کا ورڈ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو پریپوزیشن آف ٹائم میں انتہائی امپورٹنٹ پریپوزیشن ہے فار اور سنس. یہ بھی اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. فار از یوزڈ فار اے پیریڈ آف ٹائم. پیریڈ آف ٹائم مینس ہاؤ لانگ، یہ کام کتنے عرصے تک ہوا. اٹ ہیز بین ریننگ فار 2 hours، 2 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے تو فار یہاں پر یوز ہوا ہے. یعنی جب یہ پیریڈ آف ٹائم کو، ہاؤ لانگ کو ظاہر کرے، شو کرے تو اس کے لیے فار یوز ہوتا ہے. سنس جو ہے اٹ از یوزڈ فار اے پوائنٹ آف ٹائم. پوائنٹ آف ٹائم یا وین سم تھنگ بگین، یہ جو کلاک ٹائم ہوتا ہے، کلاک ٹائم، یا اگر کلاک ٹائم نہ ہو، ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ ہو، کوئی ڈے ہو، کوئی منتھ ہو، کوئی ایئر ہو، تو اس کے لیے پھر سنس یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اٹ ہیز بین ریننگ سنس 9 o'clock. اس طریقے سے مثال کے طور پہ علی ہیز بین لیونگ ان دس ہاؤس سنس اپریل. مطلب یہاں پر اگر ہم پوائنٹ آف ٹائم میں منتھ لے لیں، یا فار ایگزامپل یہاں پر کوئی ڈیٹ لے لے تو ڈیٹ، منتھ، ایئر، ان چیزوں میں، یا فار ایگزامپل یہاں پر بارش ہو رہی تو 9 بجے سے یہ بارش ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم سنس یوز کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پیریڈ آف ٹائم ہے. یہاں پر فار یوز ہوتا ہے پیریڈ آف ٹائم کے لیے، سنس یوز ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم کے لیے. تو یہ اس میں بنیادی فرق ہیں اور یہ پریپوزیشن آف ٹائم ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک دوسرا پریپوزیشن ہے جو ڈیورنگ ہے، اور عام طور پہ ڈیورنگ اور وائل کو کنفیوز کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی فرق کو یہاں پر میں نے واضح کیا ہے. ڈیورنگ از اے پریپوزیشن. یہ ڈیورنگ جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. اٹ کمز بیفور اے فریز، یہ فریز سے پہلے آتا ہے. مثلا اٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دا نائٹ، یہ سب کچھ جو کچھ واقعہ ہوا، کوئی واقعہ ہوا ہے تو یہ رات کے وقت ہوا. یا آئی آفن ریڈ ڈیورنگ اے میل، جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اس وقت پڑھتا بھی ہوں. تو یہاں پر دیکھیے یہ ڈیورنگ جو ہے یہ ہمارے پاس ناؤن ہے، ناؤن فریز ہیں، یہ ناؤن فریز ہے. اس نے کنیکٹ کیا ہے اس ہیپن کو، اس نے کنیکٹ کیا اس ریڈنگ کو ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہ وہی پریپوزیشن کا کام دے رہا ہے. لیکن دوسرے سائڈ پہ دیکھیں وائل از اے لنکنگ ورڈ. یہ لنکنگ ورڈ ہے. اٹ کمز بیفور اے کلاس. یہاں پر دیکھیے اٹ کمز بیفور اے فریز، اور یہ جو پریپوزیشن ہے اس کا کام فریز کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ وائل جو ہے یہ لنکنگ ورڈ ہے اور یہ کلاس سے پہلے آتا ہے. مثلا یہی سینٹینس اگر ہم وائل کے ذریعے سے کرنا چاہیں، اٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دا نائٹ، یہاں پر یہ اگر اس کو ہم وائل کے ساتھ کرنا چاہیں تو اٹ ہیپنڈ وائل دے ور اسلیپ. تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ کلاس کس طریقے سے ہوا کہ یہ دے جو ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ور اسلیپ ہمارا پریڈیکیٹ ہے. تو سبجیکٹ فالوڈ بائی پریڈیکیٹ تو یہ ہمارا کلاس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ نہیں تھا، یہ یہاں پر فریز تھا. تو فریز کے ساتھ پریپوزیشن ڈیورنگ استعمال ہوا، لیکن یہاں پر اس کلاس کے ساتھ یہ ہمارا لنکنگ ورڈ وائل یوز ہوا. پھر اسی سینٹینس کو آئی آفن ریڈ ڈیورنگ اے میل. تو یہاں پر ڈیورنگ اے میل، ڈیورنگ پریپوزیشن ہے، اے میل جو ہے یہ ہمارا فریز ہے. لیکن اگر ہم یہ اس طریقے سے پڑھے آئی آفن ریڈ وائل آئی ایم
I often read while I am eating. Sorry, यहाँ पर ये reading नहीं है, eating है. I often read while I am eating. जिस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ तो उस वक्त मैं पढ़ता भी हूँ. तो देखिए आई एम ईटिंग, तो ये आई सब्जेक्ट है, एम ईटिंग जो है ये हमारा प्रेडिकेट है. तो इसमें फ़र्क है कि ये प्रीपोजिशन है और ये लिंकिंग वर्ड है, लेकिन तकरीबन काम दोनों का एक जैसा हो जाता है. लेकिन ये फ्रेज के साथ यूज़ होता है, ये क्लास के साथ यूज़ होता है. तो ये कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम थे जो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया. फिर इसके बाद ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रीपोजिशन होते हैं ये सेंटेंस में किस तरीके से आते हैं. पहले प्रीपोजिशन आता है, फिर नाउन आता है. वो जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कुछ प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ पोस्ट पोजिशन होते हैं, कुछ सरकम पोजिशन होते हैं, और इन सारे वर्ड्स के लिए हम एक जेनेरिक टर्म यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन. तो इस प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पर ये लफ्ज़ मैंने लिख दिया है कि ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है कि पहले प्रीपोजिशन आता है, फिर इसके बाद नाउन आता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन हॉलीडे, तो देखिए ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, हॉलीडे जो है ये हमारा नाउन है. तो ये पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास. अदर एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशन प्लस नाउन आर ऑन पर्पस. देखिए ऑन प्रीपोजिशन पर्पस, बाय मिस्टेक, बाय चांस, इन एडवांस, इन कैश, बाय चेक एटसेट्रा. तो देखिए ये अक्सर या अमूमन जो हमारे पास प्रीपोजिशन होते हैं तो नाउन उसके बाद लगता है या नाउन उसके बाद यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है. तो इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 इसलिए मैंने पहले नंबर पे भी इसको लिख दिया है कि ये आसान भी है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. अब इसी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे प्रीपोजिशन और वर्ड्स और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिसमें अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. मिसाल ऑन द वे एंड इन द वे. तो देखिए ऑन प्रीपोजिशन, द वे फिर इसके बाद हमारा नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द वे हमारा नाउन है. तो ऑन द वे और इन द वे में फिर क्या फ़र्क आता है. स्ट्रक्चर उनका वही है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये भी ऐसा है प्रीपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. वो फ़र्क क्या है. ऑन द वे का मतलब होता है ड्यूरिंग द जर्नी, जब आप किसी सफ़र में होते हैं. मिसाल के तौर पर आई एम ऑन द वे टू पेशावर. कोई आपको फ़ोन कर रहा होता है और आप गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं या मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे कहते हैं आई एम ऑन द वे टू पेशावर, मैं पेशावर को जा रहा हूँ. लेकिन ये इन द वे जो है इसका मतलब है ब्लॉकिंग द वे, किसी के रास्ते में रुकावट बनना. मिसाल ए कार इज बार्ड इन द वे, कार जो है ये हमारे रास्ते में है, सो वी कुड नॉट पास, हम नहीं जा सकते. तो जब कोई रास्ता बंद होता है तो उसके लिए फिर इन द वे, मिसाल के तौर पे कार जो है ये इन द वे. तो ये स्टूडेंट से अक्सर गलती होती है कि वो कहते हैं कि आई एम इन द वे टू पेशावर. तो ये इन द वे टू पेशावर ये गलत होता है. इन द वे जो होता है इसका मतलब ये होता है कि ये रास्ता बंद है. वो असल में उनको क्या कहना चाहिए था. क्या अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से गलत कहा आई एम ऑन द वे टू पेशावर, तो मैं पेशावर जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, तो इसके लिए ऑन द वे यूज़ होता है. फिर इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर में यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन में एक दूसरा स्ट्रक्चर है इन द एंड या एट द एंड. इन ये हमारा प्रीपोजिशन, द एंड वो नाउन, फिर एट प्रीपोजिशन, एंड जो है ये फिर इसके बाद नाउन. लेकिन इसमें क्या फ़र्क है. इन द एंड मीन्स फाइनली, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बिलाखिर. इट टुक अली आवर्स टू डिसाइड, अली ने घंटों लिए. इन द एंड ही chose in the end he chose a blue coat. यहाँ पर choose नहीं, chose. अली ने घंटों लिए और आखिर में उसने एक नीला कोट, ब्लू कोट जो था उसको उन्होंने पसंद किया. तो देखिए आखिर में उन्होंने ये कुछ किया, यानी मतलब ब्लू कोट था या ब्लैक कोट था, जो भी था, उन्होंने उसको ये पसंद किया. लेकिन अगर हम ये कहें एट द एंड, इसका मतलब है व्हेन समथिंग स्टॉप्स, जब कोई चीज़ रुक जाती है. वी आर लेफ्ट क्विकली एट द एंड ऑफ मीटिंग, यानी जब मीटिंग ख़त्म हुई तो फिर इसके बाद हम तेज़ी के साथ वहाँ से चले गए. तो किसी चीज़ का ख़त्म होना, उसके लिए फिर हम एट द एंड यूज़ करते हैं. और जब हमारा मकसद ये होता है कि फिर आखिर में ये हुआ, यानी कोई काम था जो बहुत लंबे अरसे तक हो रहा था, लेकिन बिला
بالآخر یہ ہوا تو اس بالآخر کے لیے ان دا اینڈ یوز ہوتا ہے. ایٹ دا اینڈ جو ہے یہ جب کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے, اختتام پذیر ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم ایٹ دا اینڈ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ٹرانسپورٹ کے ساتھ یہ بائی کا یوز کرتے ہیں, ان کا یوز کرتے ہیں, اینڈ آن کا یوز کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ بھی اسی اسٹرکچر نمبر 1 میں آتا ہے کہ پہلے پریپوزیشن آتا ہے, پھر اس کے بعد ناؤن آتا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر یہ بائی, تو بائی ایئر ہم پڑھتے ہیں, بائی بس پڑھتے ہیں. تو دیکھیے بائی پریپوزیشن, ایئر ناؤن. بائی بس یہ بھی اس طرح, بائی کوچ, بائی پلین, بائی سی, بائی شپ, بائی ٹرین, بائی ٹیکسی. اچھا اس میں آن فٹ, یہاں پر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے جس کی معنی ہوتی ہے واکنگ. جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آئی ایم آن فٹ, مطلب کہ میں پیدل جا رہا ہوں, تو اس کے لیے یہ بائی فٹ یوز نہیں ہوتا. اس کو میں نے یہ اس کو اسٹرائک کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے. بائی فٹ نہیں ہوتا, بائی ایئر ہوتا ہے, بائی بس ہوتا ہے, بائی کوچ ہوتا ہے, یا مطلب یہ جتنے بھی ان کے ساتھ یہ ورڈز یہ سارے استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن فٹ کے ساتھ بائی فٹ نہیں ہوتا بلکہ آن فٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے ان کے ساتھ جب ہم مائی لگاتے ہیں, فار ایگزامپل ان مائی کار, ان یور کار, ان اے ٹیکسی, تو دیکھیے یہاں پر یہ ڈٹرمنر اس کے ساتھ یوز ہوئے ہیں. تو ان ڈٹرمنرس کے ساتھ ہم ان بھی یوز کر سکتے ہیں. ان ناؤن سے پہلے جب ڈٹرمنر یوز ہوا, اس سے پہلے ہم یہ پریپوزیشن ان یوز کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر یہاں ہم ان کے ساتھ, ان ناؤنس کے ساتھ یہ ڈیفینٹ آرٹیکل لگائے دی, مثال کے طور پر آن دا کار, آن دا بس, آن دا پلین, آن دا شپ, آن دا ٹرین, تو یہی چیز یہ دیکھیے ٹرین, بائی ٹرین یا آن دا ٹرین. تو دیکھیے یہ اس میں ہم آرٹیکل کے ڈسکشن میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ٹرین اور آن دا ٹرین اس میں فرق آ جاتا ہے, کہ ٹرین میں اور اس ٹرین میں کیا فرق آ جاتا ہے, اس کو وہاں پر پڑھیں گے. لیکن تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بائی ٹرین مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کسی نے سفر کیا تو اس نے ٹرین کے ذریعے سے کیا, ہوائی جہاز کے ذریعے سے یا ٹیکسی کے ذریعے سے نہیں کیا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہی کیم آن دا ٹرین, یعنی ٹرین وہ جو گاڑی ہے, ٹرین یا ریل گاڑی ہیں, اسی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. وہ مینز آف ٹرانسپورٹ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ مخصوص وہ جو ڈبہ ہوتا ہے یا جو انجن ہوتا ہے یا جو گاڑی ہوتی ہیں. اس طریقے سے شپ بھی ہیں, اس طریقے سے پلین, بس اور کار, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پر بائی جو ہے یہ بھی ان چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جو ٹرانسپورٹ کے مختلف یہ ذرائع ہیں. ڈٹرمنر کے ساتھ جب ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان سے پہلے ہم ان لگاتے ہیں, اور یہ جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہم ان سے پہلے یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آن استعمال کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا, ان سارے پریپوزیشن کا اور ناؤن کا جو بیسک اسٹرکچر بن جاتا ہے, وہ اسٹرکچر یہ اس کو میں نے نام دیا ہے اسٹرکچر نمبر 1. یہ پہلے پریپوزیشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ناؤن ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹرکچر نمبر 2 ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ اس کا الٹ ہوتا ہے جو یہاں پر اسٹرکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا. یہ دیکھیے یہ پریپوزیشن پلس ناؤن ہے, اور یہ دیکھیے یہ کیا ہے, یہ ناؤن پلس پریپوزیشن ہے, یعنی یہ اس کا بالکل الٹ ہے. وہاں پر پریپوزیشن پہلے آتا تھا, ناؤن بعد میں آتا تھا. یہاں پر پہلے ناؤن آتا ہے, پھر اس کے بعد پریپوزیشن آتا ہے. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پریپوزیشن تھوڑا سا اس لیے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے پریپوزیشن تو ناؤن سے پہلے آنا چاہیے, لیکن پھر یہاں اس اسٹرکچر نمبر 2 میں یہ پریپوزیشن ناؤن کے بعد آتا ہے. یہاں پر ایک مثال میں نے لکھ دی ہے, بلیف عقیدہ, ان گاڈ. تو دیکھیے یہاں پر ان جو ہے یہ ہمارا پریپوزیشن ہے, اور یہ بلیف کے بعد آیا ہے. اس میں آپ نے گاڈ کو نہیں دیکھنا ہے, وہ بھی ناؤن ہے, لیکن ہمارا جو مقصد ہے بلیف ان, عقیدہ رکھنا, تو بلیف جو ہے یہ ناؤن ہے اور ان پریپوزیشن ہے. تو دیکھیے یہ پریپوزیشن کے بعد آیا. سم ناؤنس کین ہیو اے پریپوزیشن آفٹر دیم. کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد پریپوزیشن آتا ہے. مثال کے طور پہ وے آف, وے ناؤن ہے, آف پریپوزیشن. آنسر ٹو, انٹرسٹ ان. The preposition often has a phrase with a noun after it. یہاں پر یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی گاڈ آیا ہے, کہ جو پریپوزیشن یہاں پر آ جاتا ہے اس اسٹرکچر میں, ناؤن کے بعد جو پریپوزیشن آتا ہے, تو پھر اس پریپوزیشن کے بعد کوئی ایک فریز ہوتا ہے جس میں ناؤن بھی ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر گاڈ ہے, گاڈ صرف ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مثال دی آنسر ٹو, یہاں پر دیکھیے یہ ہمارا ناؤن ہوا آنسر, پھر اس کے بعد ٹو, یہ ہمارا پریپوزیشن ہوا, پھر اس کے بعد دی آنسر ٹو دا پرابلم,
द प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए ये फ्रेज हुआ क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल और नाउन दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इस आर्टिकल के बाद भी हमारे पास नाउन फ्रेज आया, लेकिन वो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे नाउन के बाद यहाँ पर ये प्रीपोजिशन यूज़ हुआ। अब ये प्रीपोजिशन इसके बाद कौन सा नाउन चाहते हैं उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा नाउन जो है नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है। मिसाल के तौर पर यूर इंटरेस्ट इन ड्रामा, इंटरेस्ट इन दिलचस्पी होना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये नाउन है, फिर इसके बाद इन ये प्रीपोजिशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन बाद में आया और इसके बाद ड्रामा ये एक नाउन, जिस तरीके से यहाँ पर गॉड आया है नाउन, यहाँ पर ये नाउन आया है, यहाँ पर ये नाउन फ्रेज आया है। और इस तरीके से द प्रीपोजिशन कैन समटाइम्स हैव एन आईएनजी फॉर्म आफ्टर इट, ये भी हो सकते हैं जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या नाउन फ्रेज आता है, इस तरीके से इस प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे ए न्यू मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करने का नया तरीका, तो देखिए मेथड ऑफ, मेथड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है। तो ये इस बेसिकली जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इसमें नाउन पहले आता है, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन आता है, लेकिन साथ साथ इस प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या नाउन फ्रेज या आईएनजी फॉर्म भी उनके साथ आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम ये दो वर्ड यूज़ करें इंक्रीज या डिक्रीज, तो इंक्रीज इन या डिक्रीज इन हो सकता है। इस तरीके से डिक्रीज इन और डिक्रीज, इंक्रीज इन या डिक्रीज इन आ सकता है, या इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ हो सकता है। यानी मतलब है कि ये दोनों, पहले आप एक ये वाला ले ले इंक्रीज और पहले इन लगाए फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिक्रीज ले ले पहले इन लगाए फिर इसके बाद ऑफ लगाए। तो इसका मतलब ये कि वी यूज इन बिफोर द थिंग दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो उसके लिए उस थिंग से पहले हम इन लगाते हैं। एंड ऑफ बिफोर द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, और कितना कम या ज़्यादा हो रहा है तो उस अमाउंट से पहले हम ऑफ लगाते हैं। मिसाल एन इंक्रीज इन द प्राइस, कीमतों में कमी या ज़्यादती, ये डिक्रीज भी हो सकता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस या डिक्रीज इन द प्राइस, जो भी आप यहाँ पर ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी इस्तेमाल करना चाहें। तो देखिए प्राइस, वो जो थिंग है वो क्या है, प्राइस। प्राइस ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसके लिए हम प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। अब अमाउंट कितना है, इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट कितना है, इंक्रीज ऑफ ₹10 या डिक्रीज ऑफ ₹10, यानी मतलब यहाँ पर ये इंक्रीज या डिक्रीज आप कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ₹10 का इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट है, और यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस, वो जो प्राइस है वो थिंग है, तो उस थिंग से पहले हमने इन यूज़ किया और इस अमाउंट से पहले हमने ऑफ यूज़ किया। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इंक्रीज इन या इंक्रीज ऑफ, इस तरीके से डिक्रीज इन या डिक्रीज ऑफ। इस तरीके से रिडक्शन, ये रिडक्शन और डिक्रीज ये दोनों एक जैसे हैं कि ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो जिसकी रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी तादाद में कमी। तो बेरोज़गारों की तादाद में कमी, और ये कितनी कमी है, रिडक्शन ऑफ 3%। तो देखिए यहाँ पर ये अमाउंट हुआ और यहाँ पर ये बेरोज़गार लोगों की, या मतलब यहाँ पर कोई भी और फिगर या थिंग हो सकता है, और यहाँ पर ये फिगर भी चेंज हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अमाउंट होता है उसके साथ ऑफ यूज़ होता है, और जो थिंग होता है उनके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद इसी स्ट्रक्चर में कि पहले हमारे पास नाउन होता है, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन होता है, हम नीड और विश का इस्तेमाल करते हैं। नाउन्स मीनिंग नीड, विश और रिक्वेस्ट कैन हैव फॉर आफ्टर देम। ये नाउन जो होते हैं ये एपेटाइट, और फिर इसके बाद प्रीपोजिशन क्या होगा, फॉर। ये एपेटाइट क्या है, ये नीड, विश या रिक्वेस्ट, यानी मतलब इस किस्म के जो मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन एपेटाइट फॉर, एप्लीकेशन फॉर, डिमांड फॉर,
डिज़ायर फॉर, नीड फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, विश फॉर। तो देखिए ये तकरीबन ये विश, रिक्वेस्ट, नीड, डिज़ायर, डिमांड, एप्लीकेशन, एपेटाइट, ये सारे के सारी चीज़ें ये नीड को, विश को या रिक्वेस्ट को ज़ाहिर करते हैं और ये हमारे पास एज ए नाउन यूज़ होते हैं। और इसके बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो फॉर यूज़ होता है। तो इसी स्ट्रक्चर नंबर 2 में जो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसका उलट है, उसमें प्रीपोजिशन पहले आता है, नाउन बाद में आता है। यहाँ पर नाउन पहले आता है, प्रीपोजिशन बाद में आता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3 या तीसरे किस्म की जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन आता है। यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया था वो स्टार्ट में जब हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे कि प्रीपोजिशन जो होता है ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर दोनों के तौर पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एडजेक्टिव के साथ मिलकर प्रीपोजिशन लगता है। तो अगर ये एडजेक्टिव की माने में इजाफा करे या मॉडिफाई करे, तब्दील करे, तो फिर वो एडवर्ब बन जाता है मिसाल के तौर पे, या मतलब इजाफा करे। एंग्री विद या एंग्री टू या फॉर एग्जांपल और भी मुख्तलिफ किस्म के एंग्री एट वगैरह। और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये स्ट्रक्चर नंबर 3 जिसमें एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन आता है, ये अमूमन फीलिंग्स के जो अल्फाज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए ये एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन कम्बिनेशन इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर फीलिंग्स, ये फीलिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। और ये फीलिंग्स कैसे, मिसाल के तौर पे अफ्रेड ऑफ द डार्क, अफ्रेड ये एडजेक्टिव है और ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। तो तारीकी से डर लगना फीलिंग्स से ताल्लुक़ रखता है। एक्साइटेड अबाउट द हॉलीडे, हॉलीडे के मुतालिक एक्साइटेड होना, तो एक्साइटेड एडजेक्टिव है, इसके बाद अबाउट यूज़ हुआ है। प्राउड ऑफ वर्क, प्राउड एडजेक्टिव है और इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ है। फेड अप विथ, यहाँ पर ये 2 यूज़ हुए हैं। फेड अप ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है और विथ जो है ये फिर प्रीपोजिशन बन जाता है। फेड अप विद वेटिंग, वेटिंग से बेजार होना। सेटिस्फाइड विथ सेटिस्फाइड विद रिजल्ट, रिजल्ट से सेटिस्फाइड होना। तो देखिए यहाँ पर ये पहले एडजेक्टिव यूज़ होता है, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है और इसका काम या ये जो मानी देता है वो फीलिंग्स की मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो फीलिंग्स है वो आपको बता रहा होता है। इसके साथ हमारे इसी के साथ रिलेटेड जो हमारे दूसरे एग्जांपल है वो ये है आई एम एंग्री एट द डिले या आई एम एंग्री अबाउट द डिले। एंग्री एट या एंग्री अबाउट द डिले। इस एंग्री के लिए अगर आप एनॉयड का लफ्ज़ यूज़ करें, आई एम एनॉयड एट द डिले। इस तरीके से आई एम एंग्री विद अली या आई एम एनॉयड विद अली। तो देखिए ये अली हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये पर्सन है, तो फिर इस पर्सन के साथ हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं विद, और ये जो फिनोमेना है या थिंग है उनके साथ हम एट यूज़ करते हैं। He was pleased about winning, pleased about, and the winner was pleased with himself। यहाँ पर फिर देखिए वहाँ पर अबाउट यूज़ हुआ है क्योंकि विनिंग जो है वो एक फिनोमेना है, थिंग है, और यहाँ पर प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अपने आप से खुश था। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो फिर ह्यूमन एंटिटी है। शी इज़ एंक्शियस अबाउट हर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के मुतालिक वो एंक्शियस है। एंड पीपल आर एंक्शियस फॉर न्यूज़, लोग जो होते हैं ये न्यूज़ के लिए एंक्शियस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन एडजेक्टिव्स के साथ ये फिर मुख्तलिफ ये प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद इसी स्ट्रक्चर में हमारे पास गुड या बैड, ये यहाँ पर वर्ड्स पे इसकी गलती हुई है, ये गॉड नहीं है, गुड, गुड या बैड। टू टॉक अबाउट ए पर्सनस एबिलिटी, इसमें जब हम किसी शख्स की एबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, गुड एट या बैड एट, मतलब उसका जो उलट होता है। मिसाल के तौर पर गुड एट मैथ, गुड एट बायो, गुड एट गेम्स जो भी हो, या मसलन इसका जो उलट मानी आप देना चाहें तो उसके साथ बैड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गुड या बैड जो भी है ये एडजेक्टिव होता है, और फिर इसके बाद एट जो यूज़ होता है ये प्रीपोजिशन यूज़ होता है, और ये उस पर्सन की एबिलिटी को जाहिर करती है। To talk about whether something makes you ill or healthy, we use good for and bad for।
تو اگر کوئی چیز آپ کو صحت مند بنا دیتی ہیں یا آپ کو بیمار کر دیتی ہیں تو اس کے لیے پھر دس تھنگ از گڈ فار یو اینڈ دس تھنگ از بیڈ فار یو. مثلاً اورنجز آر گڈ فار یو، مثلاً یہ آپ کے لیے ہیلدی ہیں، وہ آپ کی صحت میں اچھی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. یا اسموکنگ از بیڈ فار یو، اسموکنگ جو ہے اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے بیڈ ہے. تو دیکھیے فار یہاں پر جب ہم ایٹ استعمال کرتے تھے تو اس سے مطلب تھا کہ وہ پرسن کی ایبلٹی گڈ ایٹ میتھ، لیکن گڈ فار یو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہونا، یا بیڈ فار یو آپ کی صحت کے لیے برا ہونا. تو یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہی گڈ کائنڈ نائس کو جب ہم ٹو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹی او، تو وہ بیہیویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار بیہیویئر ٹورڈز ادر پیپل وی یوز گڈ ٹو یا کائنڈ ٹو یا نائس ٹو یا پولائٹ ٹو یا روڈ ٹو. تو مثال کے طور پر مائی فرینڈ ہیو بین گڈ ٹو می، یعنی ان کا رویہ میرے ساتھ کیسے گڈ ہے. یا فار ایگزامپل یو آر ویری روڈ ٹو دا ویٹر، تم ویٹر کے ساتھ بڑے روڈ تھے. تو دیکھیے وہ بیہیویئر کے لیے پھر اسی گڈ بیڈ کائنڈ نائس پولائٹ روڈ وغیرہ کے ساتھ ہم کون سا پریپوزیشن یوز کرتے ہیں؟ ٹو یوز کرتے ہیں. صحت کے لیے اسی گڈ یا بیڈ کے ساتھ ہم فار یوز کرتے ہیں. اور اس طریقے سے پرسن کی ایبلٹی کے لیے ہم ایٹ یوز کرتے ہیں کہ گڈ ایٹ اور بیڈ ایٹ وغیرہ اس طریقے سے. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس اسٹرکچر نمبر 3 ہے جس میں ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پریپوزیشن ہوتا ہے. عموماً یہ فیلنگس کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہاں پر یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ہمارے پاس ہے اسٹرکچر نمبر 4 جس میں پریپوزیشنل وربس، یعنی ورب کے بعد جب پریپوزیشن یوز ہوتا ہے وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. اے پریپوزیشنل ورب از اے ورب پلس پریپوزیشن. اس میں ورب ہوتا ہے اور ورب کے بعد پھر پریپوزیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ویٹنگ فار یو، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو ویٹ دیکھیے یہاں پر میرا ورب ہے اور اس کے بعد فار یہ پریپوزیشن ہے. یہ بہت زیادہ یوز ہوتے استعمال ہونے والے پریپوزیشن ہیں. اینڈ دی ہاؤس بلانگس ٹو اکرم، بلانگس ٹو اکرم، یہ گھر اکرم کا ہے. تو بلانگس ہمارے پاس جو ہے یہ ورب ہے اور اس کے بعد پریپوزیشن یوز ہوا ہے. In this structure the preposition always goes before the object. یہ دیکھیے یہاں پر یو آبجیکٹ تھا، اکرم آبجیکٹ تھا، اس سے پہلے ٹو استعمال ہوا، یہاں یو سے پہلے فار استعمال ہوا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. مثال آئی ایم ویٹنگ یو فار، کہ ہم فار کو پیچھے لگا دیں، نہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا. آئی ایم ویٹنگ فار یو، یہ فار جو ہے یہ پہلے یوز ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ جو آبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ سے پہلے استعمال ہوتا ہے. Some verbs can go with a number of different prepositions with difference in meaning. کچھ ایسے ورب بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف قسم کے preposition یوز کر سکتے ہیں، لیکن preposition کے بدلنے سے پھر اس کی معنی میں بھی چینج آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آئی ایم لوکنگ ایٹ دیز فوٹوز، میں ان فوٹوز کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ کے سامنے فوٹو، آپ اس کو دیکھ رہے ہو تو اس کے لیے لوکنگ ایٹ یوز ہوتا ہے. آئی ایم لوکنگ فار مائی کیز، میری کچھ کیز ہیں، چابیاں ہیں، وہ کہیں گم ہو گئی ہیں تو میں اس کی تلاش کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہاں پر لوکنگ ایٹ وہ دیکھنا، وہ دیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے. یہاں پر لوکنگ فار تلاش کرنا. لیکن پھر یہاں پر آئی ایم لوکنگ آفٹر دا چائلڈ، میں اس بچے کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہ دیکھ بھال، آفٹر نے اس کی معنی میں تبدیلی کی، دیکھ بھال. اینڈ پولیس آر لوکنگ ان ٹو دا میٹر، پولیس اس مسئلے کی تفتیش کر رہے ہیں. تو لوکنگ ان ٹو، لوکنگ آفٹر، لوکنگ فار، لوکنگ ایٹ، دیکھیے وہ لک جو ہے وہ ایک ہی ورب ہے لیکن پریپوزیشن کے چینج ہونے سے پھر اس کی معنی میں بھی چینج آ جاتا ہے. تو یہ فریزل وربس جو پریپوزیشنل وربس جو ہیں، یعنی مطلب ورب پلس پریپوزیشن، اس میں ورب تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن پریپوزیشن کے چینج ہونے سے پھر اس کی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور اس کے لیے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے یوز ڈکشنری فار ڈفرینٹ پریپوزیشن. یہاں پر یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم کور نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں کو ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے کہ آپ کوئی ورب دیکھ لیتی ہیں، پھر اس ورب کے ساتھ متعلقہ یا مطلب ریلیونٹ جو پریپوزیشن ہوتے ہیں اور اس کی کیا معنی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ نے اس ڈکشنری سے اس کو سیکھنی ہے. اباؤٹ یہاں پر ایک استعمال ہوا ہے کہ پریپوزیشن از یوزڈ آفٹر مینی وربس. یہ اباؤٹ کا پریپوزیشن بہت سارے، مثلا آسک اباؤٹ، کمپلین اباؤٹ، انکوائر اباؤٹ، اسپیک اباؤٹ، ٹاک اباؤٹ، تھنک اباؤٹ ایٹسٹرا. تو یہ جس طریقے سے یہاں پر یہ مختلف قسم کے پریپوزیشن اس کی معنی میں تبدیلی لے آتے ہیں، اس طریقے سے یہ پریپوزیشن تو ایک ہی ہے لیکن مختلف
وربس کے ساتھ ہم اس کو ملا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اسٹرکچر نمبر 4 ہے جس میں ورب کے ساتھ یہ مل جاتا ہے اور ایک نیا ورڈ بنتا ہے جس کی ایک نئی معنی ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم نے ناؤن کو سیکھا ہے، جس طرح ہم نے مختلف وربس کو سیکھا ہے کہ اس ناؤن کی کیا کیا معنی ہو سکتی ہیں یا اس ورب کی کیا کیا معنی ہو، اس طریقے سے اسی ورب کی طرح پھر ہم کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ڈکشنری سے کہ پھر ان کی میننگ میں یہ کس قسم کے چینجز آتے ہیں اور تبدیل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسٹرکچر نمبر 5 جس میں ہمارے پاس ورب پلس آبجیکٹ پلس پریپوزیشن، یعنی بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ورب پلس پریپوزیشن. یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہوا، ورب اور پریپوزیشن کے بیچ میں یہاں پر آبجیکٹ آ گیا. مثال کے طور پہ ثاقب ہیز انوائٹڈ، ورب ہوا، اس آبجیکٹ ہوا، ٹو پریپوزیشن اے پارٹی. تو انوائٹڈ ٹو اگر ہوتا اور یہاں پر اس نہیں ہوتا تو پھر یہ بالکل یہ والا ہوتا ہے پریپوزیشنل وربز جو ہیں یا ورب پلس پریپوزیشن. یہاں پر ایک چیز کا اضافہ ہوا کہ یہاں پر ہم نے آبجیکٹ کو بیچ میں ڈال دیا. تو ثاقب انوائٹڈ اس ٹو اے پارٹی، اس میں انوائٹڈ جو ہے یہ ورب ہیں، آبجیکٹ جو ہے اس ہیں اور پریپوزیشن جو ہے یہ وہ ٹو ہیں. یہاں پر کچھ مثالیں میں نے لکھ دی ہیں. مثال پیپل ایڈمائرڈ کلیوپیٹرا فار ہر بیوٹی، دی ٹریز پروٹیکٹ دی گارڈن فرام دا ونڈ، علی ایکیوزڈ ثاقب آف چیٹنگ. تو یہاں پر دیکھیے یہ جتنے یہ جو یلو کلر میں یہ ہمارے پاس ورب ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کوئی کلر نہیں دیا ہے جو ہمارے پاس آبجیکٹ ہیں، اور آخر میں وہ جو پریپوزیشن ہے اس کو میں نے یہ بلو کلر کا جو ہے وہ دیا ہے. تو پیپل ایڈمائرڈ کلیوپیٹرا فار ہر بیوٹی، دی ٹریز پروٹیکٹ دی گارڈن فرام دا ونڈ، علی ایکیوزڈ ثاقب آف چیٹنگ، لیٹس آسک سم ون فار ڈائریکشن، I prefer hot weather to cold. Ali translated the letter into English. تو دیکھیے یہاں پر یہ سمپل سینٹینسز ہیں جس کو عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جس میں جو پریپوزیشن ہوتا ہے یہ آبجیکٹ کے بعد استعمال آتا ہے اور یہ اسی اسٹرکچر میں آتے ہیں. اسٹرکچر نمبر 5 میں وی کین یوز اباؤٹ with tell and ask. یہ about کا جو پریپوزیشن ہے اس کو ہم tell کے ساتھ یا ask سے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور بیچ میں ہم کوئی آبجیکٹ ہیں وہ بھی لگا دی. مثال did I tell you about my illness؟ تو دیکھیے tell about my illness، tell you about my illness، یا ask the travel agent. یہاں پر یہ travel agent جو ہے یہ آبجیکٹ ہوا. about the schedule یا schedule. we can use about or of with inform. انفارم جو ورب ہیں ہمارے پاس ان کے ساتھ ہم یا آف استعمال کرتے ہیں یا اباؤٹ استعمال کرتے ہیں. مثال یو شوڈ انفارم ایوری ون اباؤٹ دا ڈیسیجن یا یو شوڈ انفارم ایوری ون آف دا ڈیسیجن. تو دیکھیے یہاں پر یہ آسان اسٹرکچر ہے، آسان اس حوالے سے کہ یہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ پریپوزیشنل وربز جو ہیں یہ تقریباً اسی طرح سے ہیں، صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس آبجیکٹ آ جاتا ہے پریپوزیشن اور ورب کے بیچ. اس کے بعد جو آخری سینٹینس اسٹرکچر ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور غور سے دیکھنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ورب اور ورب کے بعد ایڈورب پھر پریپوزیشن. دیکھیے یہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا اس میں ورب کے بعد آبجیکٹ تھا پھر پریپوزیشن تھا. یہاں پر ورب کے بعد ایڈورب آتا ہے پھر اس کے بعد پریپوزیشن آتا ہے. اور مثال کے طور پہ یہاں پر ثاقب رین اوے فرام دا فائر، رین یہ ورب ہوا، اوے پھر اس کے بعد ایڈورب ہوا، فرام پھر ہمارا پریپوزیشن ہوا. تو رین اوے فرام دا فائر. لیکن یہ تو بہت ہی آسان قسم کی سینٹینس ہیں. عموماً یہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے کہ جس میں ورب ایڈورب پلس پریپوزیشن ہوتا ہے اس کی ایک اسپیشل ایڈیامیٹک میننگ ہوتی ہے. It has a special idiomatic meaning which is not clear from the individual words. عام طور پہ یہ جو ابھی تک ہم جتنے بھی پریپوزیشن ورب کے ساتھ ہو، ایجیٹیو کے ساتھ ہوں یا ناؤن کے ساتھ ہوں
وہ آسان تھے ہمارے لیے، اور اس کے انڈیویجول ورڈ سے ہم ان کی معنی کو اخذ کر سکتے تھے یا اس کا پتہ لگا سکتے تھے. لیکن یہاں اس آخری سٹرکچر میں جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس میں اس کی جو میننگ ہوتی ہیں وہ ایڈیامیٹک ہوتی ہیں، اور وہ ایڈیامیٹک میننگ جو ہوتی ہیں ایڈیم کی طرح اس کی معنی اس کے جو انڈیویجول ورڈز ہوتے ہیں ان سے ہمیں پتہ نہیں چل جاتا. تو اس لیے پھر اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو سیکھنا پڑتا ہے. یہاں پر کچھ ایگزامپل میں نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بہت سارے ایگزامپل ہیں جس کو آپ لوگ ڈکشنری سے یا مختلف قسم کی بک سے، اخبارات سے، جو بھی مطلب آپ کو اس قسم کا یہ جو سٹرکچر ملے، پھر آپ اس کو ڈکشنری سے دیکھ کے کہ اس کی کیا معنی ہے اور اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں. یہاں پر ہے یو گو آن اہیڈ، آپ آگے جائیں. آئی ول سون کیچ اپ ود یو. کیچ اپ ود یو کا مطلب یہ کیا ہے؟ ریچ دا سیم پلیسز، جہاں پر تم چلے گئے ہو یا مطلب پہنچ گئے ہو تو یا پہنچ جاؤ گے تو اس وقت تک یا کچھ میں پہنچ جاؤں گا. کیچ اپ ود یو. تو یہاں پر دیکھیے کیچ یہ کیا ہے؟ ورب ہے. آپ ہمارے پاس ایڈورب ہے اور ود ہمارے پاس پریپوزیشن ہے. تو کیچ اپ ود یہ جو ہے، اور اس کے بعد پھر جو یہ آبجیکٹ یوز ہوتا ہے یہ ایڈیامیٹک معنی دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو دوسرا ہمارا ایگزامپل ہے، وی نیڈ ٹو کٹ بیک آن آور اسپینڈنگ. تو کٹ بیک آن کا مطلب ہے کم کرنا، ریڈیوس کرنا. ہم کو اپنی اسپینڈنگ کم کرنی ہے، اپنی جو خرچ ہیں اس کو کم کرنا ہے. تو کٹ ہمارا ورب، پھر اس کے بعد بیک ایڈورب، اور آن ہمارا پریپوزیشن ہے. تو یہ یہاں پر پھر ایڈیامیٹک معنی آپ کو دے رہا ہے جس کی معنی ہے ریڈیوس، کم کرنا. They should do away with the traditions. ان ٹریڈیشنز کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے. Do away with abolish کی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھیں do پھر verb away adverb اور with preposition، تو ان تینوں نے مل کر do away with اس کی معنی ہے ختم کرنا، چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد یہ سینٹینس، if plan A does not work، اگر پلان اے نے کام نہیں کیا، we have got plan B to fall back on، تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ہم اس کو فالو کریں گے. یوز اف نیسیسری، اگر پلان اے نے کام نہیں کیا تو پلان بی پر ہم عمل کریں گے. تو فال بیک آن، فال ہمارا ورب ہے، بیک ہمارا ایڈورب ہے، اور آن جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. تو ہم اس وقت استعمال کریں گے اگر اس کی ضرورت پڑے. تو فال بیک آن. The thief managed to get away with ₹50,000. تو تھیف جو تھا، چور جو تھا، وہ 50,000 روپیوں کے ساتھ فرار ہونے میں، بھاگنے میں کامیاب ہوا. تو دیکھیے گیٹ اوے ود، چرانا اور لے کے جانا. گیٹ اوے ود، گیٹ ہمارا ورب ہے، اوے ایڈورب، اور ود جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. تو یہاں پر بھی یہ ایڈیامیٹک معنی آپ کو دے رہا. I am not going to put up with this nonsense. میں اس بکواس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو put up with بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے برداشت کرنا. یہاں پر دیکھیے put verb and up adverb ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو with ہے یہ preposition ہے. تو put up with اس کی معنی ہے tolerate، برداشت کرنا. یہاں پر بھی اس کی معنی جو ہے وہ ایڈیامیٹک ہے. We have run out of milk. اب رن کی معنی اصل میں تو بھاگنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھاگنے کی معنی آپ کو نہیں دے رہا. رن آؤٹ آف، یہ تینوں مل کر آپ کو معنی دے رہے ہیں ختم ہونا. یعنی جب آپ کے ہمارے پاس ملک ختم ہوا ہے، دودھ ختم ہوا ہے، تو ختم ہونے کے لیے، یا فار ایگزامپل اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول کا ختم ہونا، تو اس کے لیے رن آؤٹ آف یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ اس سٹرکچر میں، سٹرکچر نمبر 6 میں، جس میں ورب ایڈورب اور پریپوزیشن ہے، یہ آتی ہیں اور اس کی معنی ایڈیامیٹک ہوتی ہے. یا فار ایگزامپل آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا ٹرپ. لوکنگ فارورڈ ٹو دا ٹرپ، تو اس کی معنی ہے کہ تھنکنگ اہیڈ وتھ پلیجر، مجھے بہت خوشی ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں، خوشی کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ ٹرپ ہمارا کیسے ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ ہمارا ڈسکشن پریپوزیشن کا یہاں پر ختم ہوتا ہے. آج کے اس ڈسکشن میں، آج کی اس لیکچر میں ہم نے
पहले प्रीपोजिशन को डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन तकरीबन 60 वर्ड्स हैं जो कि क्लोज कलाम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नाउन या नाउन फ्रेज़ के साथ लिंक होते हैं। उसी नाउन या नाउन फ्रेज़ को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड प्रीपोजिशन, पोस्ट पोजिशन, सर्कमपोजिशन के वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन जेनेरिकली उसके लिए हम प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन भी हैं, कम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी हैं, और इनका जो फंक्शन होता है ये एडवर्बियल के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे होता है। फिर इसके बाद हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़े। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यहाँ पर ये हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के प्रीपोजिशन थे जो प्लेस को शो करते हैं उनको हमने डिस्कस किए। फिर इसके बाद टाइम को डिस्कस किए। यहाँ पर कुछ इन टाइम, ऑन टाइम, इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, वाइल, इनके दरमियान जो फ़र्क था उसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने 6 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पढ़े जिसमें हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन या एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ किस तरीके से आते हैं। फिर उन्हीं स्ट्रक्चर्स में से कुछ ऐसे मखसूस फ्रेजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑन द वे, इन द वे, इन द एंड, एट द एंड, और बाई, इन, ऑन को हम जो ट्रांसपोर्ट के साथ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 में फिर हमने नाउन और प्रीपोजिशन को पढ़ा और किस तरीके से हमारे जो मुख्तलिफ प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। फिर स्ट्रक्चर नंबर 3 में एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। प्रीपोजिशनल वर्ब्स को हमने डिस्कस किया, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन को 5th नंबर पे, और आखिर में ये स्ट्रक्चर जिसकी हमको एडियोमेटिक मानी देती है। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये तो काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में जिस तरीके से पहले से मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस हिस्से के स्पेसिफिक पार्ट में चले जाएंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कंजंक्शन के मुतालिक होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।